الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، حدیث کی یہ مجلسیں ہمارے ساتھ ہیں جس میں ہم لوگ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب 40 حدیثیں جس میں ہیں، اس کتاب کی حدیث نمبر 26 ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث اور اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے شرح اور فوائد کی بات ہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے ہمارے ساتھ ان احادیث کے مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ قال تعدل بین الاثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابته فتحمله علیها او ترفع له علیها متاعه صدقہ۔ قال والکلمة الطیبة صدقہ وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة۔ رواه البخاری ومسلم۔ یہ حدیث جو متفق علیہ ہے، جس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ پیدل کو چل کر جانے والے کو اپنے سواری پر سوار کر لینا یا اس کا سامان اپنی سواری پر لاد لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، پاکیزہ بات، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے جانے والے کا ہر اٹھتا قدم صدقہ ہے۔ آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو نکال دینا، ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلے مختصر طور سے اس حدیث کے فوائد کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم کسی شیخ کی شرح کو پڑھیں گے۔ تو اس حدیث سے عمومی طور سے بات مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ ہر صبح جو بھی میں اور جب صبح کرتے ہیں، ہر صبح انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، اور پھر جیسے کہا گیا کہ جسم میں مفاصل جوڑ بہت زیادہ ہیں، تو ہر جوڑ کا صدقہ آدمی کیسے ادا کرے، تو کہا کہ اس کے صدقے کی ادائیگی کے لیے اعمال بتا دیے گئے ہیں۔ جیسے بعض روایتوں میں، صحیح مسلم کی ایک روایت میں بتایا گیا کہ چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لینا ان سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی سارے جوڑوں کی طرف سے آدمی کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ جو بدن ہے،
اس میں جو ہڈیاں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہر ہڈی اپنے اپنی جگہ کام کرتی ہے، جدا ہوتی ہے، ملتی ہے، اور اس کو ملانے کے لیے جوڑ ہیں، مفاصل ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس لیے اس کا صدقہ ہے، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے۔ اسی طرح یہ صدقہ کیسے ادا ہوگا کہ صدقے کا جب تصور آتا ہے تو یہی نہیں کہ مال ہی سے صدقہ ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مالدار مال سے صدقہ کرتے ہیں، غریب کا صدقہ کیا ہے؟ تو مالدار کے لیے بھی یہ صدقہ ہے، غریب کے لیے بھی یہ صدقہ ہے کہ آدمی یہ اعمال بجا لائے۔ دو آدمی جو لڑے ہوئے ہوں، جو آدمی کا اختلاف ہو، تو ان کے درمیان آدمی انصاف کر دے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، سورۃ الانفال آیت نمبر 1۔ تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو۔ اسی طرح اصلاح کے لیے دو لڑے ہوئے آدمیوں کو ملانے کے لیے آپ جو بھی ذریعہ ہے استعمال کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے، بیان سے، اپنے مرتبے سے، اپنے حشمت سے، مال و دولت سے، دست و بازو سے، آپ جیسے بھی دونوں کو ملا سکتے ہیں، ہر ممکن طاقت آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ دو لڑے ہوئے آدمی آپس میں مل جائیں۔ کچھ لوگوں کی عادت لوگوں کو لڑانے کی ہوتی ہے۔ اس حدیث سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نہیں، لڑے بھڑے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرو، یہ کمال ہے۔ لڑاتے تو سب ہیں، لیکن کمال اس آدمی کا ہے جو لڑے ہوئے آدمیوں کو ملاتا ہے۔ اگر لڑائیاں، اختلافات، دشمنیاں دلوں میں ایسے ہی پنپتے رہیں تو یہ ایک زخم ہے جو امت کا شیرازہ بکھر دے گا۔ اسی لیے دو لڑے ہوئے آدمیوں کو ملانے کے لیے آپ جھوٹ تک بول سکتے ہیں، جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی تاکہ دو لڑے ہوئے لوگ آپس میں مل جائیں۔ اسی طرح کسی مسلمان کو اپنی سواری پر سوار کر لینا، یہ کب ہے انشاءاللہ ہم آپ کو شرح میں بتائیں گے۔ جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی سواری پر سوار کر لینا جبکہ آپ اس مسلمان کو کسی جنگل میں پائیں، اس کے ہلاک ہو جانے، اس کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہو، تو واجب ہے کہ آپ اسے اپنی سواری پر بٹھا کر اسے بچا کر لائیں۔ یا دشمنوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے تو آپ اس کو اپنی سواری پر بٹھا کر اس مصیبت سے نکالیں، واجب ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے انجانا ہے، آپ نہیں جانتے، خواہ مخواہ اسے آپ اپنے ساتھ بٹھا لیں، یا تو وہ آپ کا راستہ بدل دے، یا آپ کے خلاف آپ کی قتل کی کوشش کرے، یا آپ کو لوٹنے کی کوشش کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو آدمی بچنے کی کوشش کرے۔ تو آدمی جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں لکھا، انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو وہ ساری تفصیل ہم پڑھیں گے۔ اس حدیث سے اتنی بات تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی سواری پر سوار کر لینا یا اس کا ساز و سامان اپنی سواری پر رکھ لینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی دعوت دی گئی ہے، آپس میں اچھے سلوک کی تاکید کی گئی ہے، بھائی چارگی کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی طرح اس حدیث میں ایک بات یہ بھی بتلائی گئی کہ آپ کے زبان سے اچھی بات نکلتی ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے زبان سے اچھی بات نکلتی ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی باتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ اکبر آدمی کہتا ہے، یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یا کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے یا کسی کو برائی سے روکتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی ضرورت مند کی سفارش کر دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔
اور حق بات کہیں بول دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور لوگوں کو ملانے کے لیے باہمی الفت و محبت کی باتیں کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ پاکیزہ باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں جو آدمی کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک اور بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ اللہ اکبر! مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ جیسے اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں کہ جو شخص صبح یا شام مسجد کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کرتے ہیں۔ آج کل جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اور پھر مسجدوں میں نمازوں پر پابندی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حالت کب تک رہے، اور پھر لوگ مسجدوں کے راستے بھول جائیں، مسجدوں سے لوگوں کا تعلق کٹ جائے۔ اس لیے جہاں ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں وہیں مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں، اور حتی المقدور احتیاط کے ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ مسجدوں سے ہمارا تعلق بنا رہے، اور ہم مسجد سے اپنے تعلق کو بنائے رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی بالکل ہی مسجد سے کٹ کر رہ جائے۔ تو اسی لیے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیے کہ کون سے ایسے عمل ہیں جس سے ہماری خطائیں مٹتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف کے باوجود، طبیعت پر شاخ گزرنے کے باوجود اگر کوئی وضو کرتا ہے، اور اسی طرح مسجدوں کی طرف جو آدمی چل کر جاتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار مسجد میں بیٹھ کر کرتا ہے، تو یہی رباط ہے، اور اس سے آدمی کا خطائیں مٹتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہاں رباط کا مفہوم یہ ہے کہ پہرہ داری کے لیے جو گھر بنائے جاتے ہیں جہاں پہرہ دار رہتے ہیں اس کو، تو اس سے یہ مطلب ہے کہ جس سے آدمی کو بڑی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آدمی جب یہ کام کر لیتا ہے کہ یعنی تکلیف کے باوجود وضو بناتا ہے اور مسجدوں کی طرف چل کر جاتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا گناہ ہے۔ اگر کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ راستے میں کوئی گندگی ہے، کانٹا ہے یا شیشہ ہے، آدمی اسے ہٹاتا ہے جس سے گزرنے والوں کو، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ صدقہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا پیغام دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ حدیث نمبر 20/6 جو ہمارے ساتھ تھی، انشاءاللہ جو وقت ہمارے پاس باقی ہے اس میں ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ اس سلسلے میں اس حدیث میں ایک لفظ ہے جس کو کہا گیا کل سلام من الناس علیہ صدقہ، ہر جوڑ جو لوگوں کے جسم میں ہے، ہڈیوں کا جو جوڑ ہے، جوائنٹس جسے کہتے ہیں، اس پر صدقہ واجب ہے۔ تو کہتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا کہ آدمی کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں، جوائنٹ ہیں؟ کہا 360،
360 جوڑ آدمی کے جسم میں ہیں، جیسے حدیث میں بتایا گیا، اور بالکل جیسے حدیث میں بات کہی گئی ویسے اطباء نے بھی کہا، سائنس میں ڈاکٹروں نے ہی کہا کہ آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ اب 360 جو جوائنٹ ہیں اس کا صدقہ آپ کو مجھے روزانہ ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا کریں گے؟ کیسے ہم ادا کریں گے؟ 360 جوڑوں کا جو صدقہ ہے آدمی کیسے ادا کرے گا؟ اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ ہر دن 360 جوڑوں کا، جوائنٹس کا صدقہ ادا کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جوائنٹس کا، ہڈیوں کا بڑی اہمیت اس کی زندگی میں ہے اور اس کی طرف سے صدقہ ادا کرنا واجب ہے۔ تو کہا کہ تعدل بین اثنین صدقہ، ہر دو لڑنے والوں کے بیچ میں آپ صلح کرا دیجئے، صلح کرا دیجئے، آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ حدیث کا یہ لفظ ہر اس آدمی کے لیے ایک پیغام ہے جو لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ، وہ ان کا کام ہی سیٹلمنٹ کرنا ہے، لوگوں کے تصفیے کرنا ہے، لوگوں کے لڑائی جھگڑوں کے فیصلے کرنا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، اگر انصاف کے مطابق وہ لوگ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہاں دو باتیں ان کو اختیار کرنی ہیں، ایک صلح، ایک حکم۔ صلح میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں اپنے اپنے حق سے تھوڑا اپنے حق کو چھوڑ لیتے ہیں تو دونوں میں صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک حق والا ہوتا ہے، دوسرا جو حق چھیننے والا ہوتا ہے۔ جب ہم جانیں کہ حق اس کا ہے تو اسے حق دے دیں، اس کا حق اسے دے دیں، یہی فیصلے کا کمال ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ حق مارنے والا قوت والا ہے، ذرا بڑا آدمی ہے، تو کمزور انسان کو ترغیب دلاتے ہیں، ارے اس سے کہاں کا آپ جھگڑا بول لیں گے، صلح کر لیجئے، ان سے کمپرومائز کر لیجئے۔ یہ چیز غلط ہے۔ اسی بات کو شیخ نے لکھا کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ حق فلاں آدمی کے ساتھ ہے تو آپ اس کو حق دلانے کے بجائے صلح کی ترغیب دیں، کہیں کہ ارے بھائی صلح کر لو، تو کہا کہ یہ چیز حرام ہے۔ آپ بڑے آدمی بن رہے ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کا فرض ہے کہ حقدار کو حق دلانا۔ آپ اس کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ظالم، حق چھیننے والا بڑے اثر رسوخ کا مالک ہے، تو آپ یہ کمزور مجبور انسان کو ترغیب دیتے، ارے کہاں جھگڑا مول لو گے، کہاں یہ پنگا مول لو گے، ایسا کرو کہ اس سے مصالحت کر لو۔ تو کہا، اسی لیے شیخ کہتے ہیں حرام الصلح، ایسی حالت میں صلح حرام ہے۔ وَهَذَا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْقُضَاةِ، یہ وہ عادت ہے جو بعض ان لوگوں کی ہے جو بڑے بن کر لوگوں کے سیٹلمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کے تصفیے کرتے ہیں، لوگوں کی صلح صفائی کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ يحاول ان يصلح مع علمه ان الحق مع المدعي او المدعى عليه، ان کو معلوم ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی اس حق کو اس کو دلائے بغیر اس طاقتور انسان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کا حق چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے میں بھی، میاں زوجین کا جھگڑا ہے تو آپ دونوں کے درمیان بالکل انصاف کریں، صلح بالکل اس کے ساتھ۔ تو کہا آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لوگوں کے درمیان تصفیے کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جہاں صلح صفائی کی ضرورت ہے وہاں صلح سے کام لیں، جہاں حکم ہو آپ اپنا آرڈر دیں کہ یہ حق اس کا ہے، اس کو حق دو، تو بھلے کتنا بڑا آدمی بھی دوسری طرف فریق ہو، کتنی طاقت کا مالک ہو، آپ اس سے مجبور کمزور انسان کا حق دلائیں اور ہرگز اس وقت صلح صفائی کی بات نہ کریں۔ اسی طرح
ایک اور چیز یہاں جو شیخ نے لکھا، وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ، آپ اگر بائک پر جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، وہ اس زمانے کی مثال تھی جب کہا کہ اونٹ پر آپ جا رہے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہے، چلنے میں مشکل ہے، اور تو اسے اپنی سواری پر سوار کر لیں۔ تو اور اسی طرح کہا کہ آپ اسے سواری پر بٹھا نہیں سکتے ہیں، آپ اپنی سواری پر بٹھا نہیں سکتے ہیں، تو کم از کم اس کا سامان اپنی سواری پر رکھ لیں، اس کا سامان اپنی سواری پر رکھ لیں، جس سے وہ آسانی کے ساتھ اپنا سفر طے کر سکے۔ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح کہا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، آپ کی زبان سے اچھی بات نکلے۔ جیسے میں نے کہا کہ سبحان اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن زبان سے اتنا بھی تو نہیں کہہ سکتے، زبان سے آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کیا میرے لیے مشکل ہے؟ اللہ اکبر کہنا میرے لیے مشکل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا میرے لیے مشکل ہے، کتنا صدقہ کا ثواب ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جیسے اس حدیث میں بتایا گیا وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، ہر وہ قدم جو آپ مسجد جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، ڈالتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ ایک آدمی جب اپنے گھر سے وضو بنا کے نکلتا ہے، تو ہر وہ قدم جو مسجد جانے کے لیے وہ اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتے ہیں اور ایک خطا اس کی معاف فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے اور ایک خطا، غلطی اس کی معاف ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر آدمی کو کیا چاہیے؟ ہاں، تو جیسے کہ شیخ نے لکھا کہ 2 فائدے اسے ملتے ہیں، رفع الدرجہ وحط الخطیئہ، ایک درجہ بڑھتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے جب مسجد کو وضو بنا کر چل کر جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا، جیسے شیخ نے لکھا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جب آپ مسجد جا رہے ہیں تو تھوڑا چھوٹا قدم ڈال کے چلیں، لیکن شیخ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، آپ ویسے چلیں جیسے چلتے ہیں، اب چھوٹا قدم ڈال کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بل یمشی علی عادتہ، جیسے آپ عام طور سے چلتے ہیں ویسے چلیں۔ اسی طرح اس حدیث میں کچھ باتیں جیسے بتائی گئی ہیں، وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ تو جو بھی راستے میں پتھر ہے یا شیشہ ہے جو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آدمی اسے ہٹا کر کنارے کر لے تاکہ اسے ثواب ملے اور اسے صدقہ ہو۔ اسی طرح ایک اور بات جیسے کہی گئی، اس حدیث کے فوائد میں بتایا گیا کہ وجوب الصدقہ، شیخ آخر میں اس حدیث کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ آپ کے اور میرے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب ہے۔ تو کتنے جوڑ ہمارے جسم میں ہیں؟ 360 جوڑ، ہاں، یہ بازوؤں میں، پیروں میں، ہاں، ہر جگہ جوڑ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اس کو آدمی اس کا صدقہ کرنا مشکل ہے، لیکن کہا گیا کہ مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ جو اعمال بتائے گئے ہیں، جیسے کہا گیا کہ آدمی صبح 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، کب پڑھے گا؟ آدمی 2 رکعت کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہو جانے کے بعد آدھ گھنٹے کے بعد آدمی 2 رکعت پڑھے گا، تو اس کے سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ اور کب تک پڑھ سکتا ہے؟ جیسے کہا اِلَى قَبِيلِ الزَّوَالِ ب10 أو 5 دقائق،
یا زوال سے ایک 10 منٹ 5 منٹ پہلے تک اسے پڑھنے کی گنجائش ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو سارے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اور اسی طرح ایک بحث شیخ نے یہاں کی ہے، لمبی بحث ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ کیوں اس بات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جیسے شیخ نے کہا ان الشمس ہی التی تدور علی الارض، یعنی سورج گھومتا ہے یا زمین گھومتی ہے۔ شیخ نے دلائل کے ساتھ کچھ باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ یہ چیز باقی رہیں گی، اور پھر ہم اس حدیث کے فوائد کو کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ اس حدیث سے کیا کیا فائدے میرے اور آپ کے سمجھ میں آتے ہیں، اور اس پر شیخ نے کیا بحث کی ہے، اس کی کیا دلائل دیے ہیں۔ کہ جیسے شیخ کی اپنی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، شیخ نے کہا ان الشمس ہی التی تدور علی الارض، سورج ہے جو زمین پر گھومتا ہے۔ تو اس کے دلائل شیخ نے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں، بالکل ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ کل دوبارہ ہم ملاقات کریں گے، اور اس حدیث کے فوائد کو، خاص کر اس موضوع کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دوبارہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اسے عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ پیاری حدیث ہے جس میں صدقے کی مختلف شکلیں بتائی گئی ہیں۔ لڑتے لوگوں کو لڑانا تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم ان کو جمانے کی کوشش کریں، ان کے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ صدقے کا ثواب مجھے اور آپ کو مل جائے۔ بد کلام، بدگو، گالی بکنے والے بہت ہیں، لیکن یہ حدیث مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ اپنی صاف ستھری زبان رکھو، تم صدقہ دینے والے بن جاؤ گے۔ تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، تم صدقہ دینے والے بن جاؤ گے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، تم صدقہ دینے والے بن جاؤ گے۔ تو راستے سے لوگوں کا راستہ تنگ کرنا، گھر کا سارا کچرا گلی میں پھینکنا اور آنے جانے والوں کو تکلیف دینا، ایسے بہت سارے ہیں، لیکن راستہ ہٹانا، آنے جانے والوں کو تکلیف سے بچانا، یہ صدقے کا موجب ہے۔ یہ پیاری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ کچھ باتیں اس حدیث کے فوائد انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔